یہ ایک انتہائی اہم ترین نقطہ ہے، یاد رکھ لیجئے، انتہائی اہم ترین نقطہ ہے۔ جب تک بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک یہ مال، اس کا مقام کیا ہے، اس میں حق لوگوں کے کیا ہے، یہ جو اللہ رب العزت نے قوانین بنا رکھے ہیں، ہاں جی، زکوٰۃ کے، صدقات کے اور دیگر یہ ساری چیزیں، یہ بندے کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک وہ اس بات کا تعین نہیں کرے گا کہ یہ جو مال اس کے پاس موجود ہے، یہ اس نے اپنی محنت، صلاحیت، اہلیت اس کی بنیاد پر حاصل کیا ہے یا اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا بھلا، ہاں جی، کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز، اور اللہ کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ کہتا ہے یہی پکے ٹھکے مومن ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ابھی اب یقینی طور پر یہ جو رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان جو ہے اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے، لوگ بہت پڑھتے ہیں قرآن۔ اس میں قرآن کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مال مجھے کس نے دیا ہے بھلا؟ اللہ نے دیا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، یاد رکھیں، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں مال کی محبت بڑی رکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہاں جی، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ اکبر۔ بندہ اپنے مال سے بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ کیوں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ؟ دو چیزیں نا، دو چیزیں جن کی محبت بندے کو راستہ ہدایت سے، جو راہ ہدایت ہے اس سے ہٹا کر گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہے، یہ حد سے گزر جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اس برے طریقے سے ان دونوں چیزوں کی محبت بندے کو گھیرتی ہے کہ یہ درست راستے کا انتخاب کرنا اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت ہی زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نون میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک واقعہ بیان کیا، وہ یاد ہوگا نا آپ کو کہ اللہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص تھا، آج اس کا باغ تھا، اس کی کھیتی تھی، اس کا کیا طریقہ کار تھا بھلا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب اس کی فصل ہوتی تھی تو وہ فصل میں کام کیا کرتا تھا بھلا؟ کہ جو کچھ بھی اس کو میسر آتا تھا اس میسر آئے میں سے وہ اپنے گھر کے اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر یہ چیزیں نکال لیتا تھا اور باقی سارا کا سارا اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتا تھا، لوگوں پر خرچ کرتا تھا، غریب مساکین کو دے دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کو اپنے معاشرے میں یہ کیفیت بہت زیادہ دکھائی دے گی۔ میں اپنے بھائیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو موقع دیا ہوا ہے کہ آج اختیار آپ کے پاس ہے اور اپنے بزنس کا، اپنے خاندان کا اقتدار آپ کے پاس ہے، یعنی اختیار بھی آپ کے پاس ہے اور اقتدار بھی آپ کے پاس ہے۔ جب کیفیت یہ ہے تو آج کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آج کر لیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کل جب یہ اختیار منتقل ہونا شروع ہوگا اور اس اختیار کی منتقلی کو آپ روک نہیں سکتے، بلکہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ تو سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے سنایا آپ کو شاید کہ ایک بھائی ہے میرے، بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی کا، اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ دیا، بیٹے کی شادی کا کارڈ دیا اور کہنے لگا شیخ آنا اس میں۔ تو میں نے کہا ہمارا بیٹا ہے، کیوں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ لازمی آئیں گے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں ایک بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا اس کارڈ کو دیکھ کر، تو کہنے لگے کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کارڈ آپ نے مجھے دیا ہے نا، یہ آپ کے زوال کی علامت ہے۔ ہاں جی، آپ کے زوال کی علامت ہے۔ کہنے لگے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی میری زندگی کا خوشی کا سب سے بڑا لمحہ ہے۔ اپنی شادی کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اپنی اولادوں کی شادی کی خوشی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی اولادوں کی اولاد خوشی دیتی ہے۔ یہ سب بھائی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ وہ کہہ لگے کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو بات جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، میں کوئی عیب نہیں نکالوں گا آپ کا، لیکن میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے، سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے، اب تک آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی، چھوٹی عمر میں شادی کی، 19 سال اس وقت اس بیٹے کی عمر تھی، تو اب تک آپ کو پرواہ نہیں تھی یہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ ہاں جی اس کی پڑھائی ہونی چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، گھومے پھرے، سیر کرے، عیاشی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب یہ گھر بار والا ہو چکا ہے، اب اس کی شادی ہو چکی ہے، اب آپ کو فکر ہوگی کہ اس کو کسی کام کاج میں ڈالنا چاہیے۔ اور کام کاج کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے آسان بات یہ ہے آپ کی فیکٹری ہے، اس میں لا کر اس کو بٹھائیں گے۔ میں نے کہا سوال ہے کہاں بٹھائیں گے؟ اپنے آفس میں۔ کہاں بٹھائیں گے؟ اپنے آفس میں بٹھائیں گے نا۔ پہلے آفس میں کتنی ٹیبلیں موجود ہیں؟ ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے، ایک میز لگی ہوئی ہے، اب کتنی لگیں گی؟ 2۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیجئے 50% ہو گئے، آپ 50% ہو گئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ خود اس کو ذمہ داریاں دے رہے ہوں گے، تم یہ کرو، اب تم یہ کر لو، اب یہ تم یہ کر لو، یہ سارے کام۔ ہاں جی بیٹے کو کام سکھانا چاہیے، کام اس کو سمجھانا چاہیے، کام اس کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہاں جی اس کو مختلف سمتوں میں روانہ کر رہے ہوں گے، اختیارات مزید سے مزید اس کو دیتے چلے جا رہے ہوں گے۔ بندے کو ایک طرف تو احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 سے 2 ہو چکے ہیں، اور حقیقتاً کیا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ نے ایک ترتیب بنا رکھی ہے، ایک کو عروج ہے، دوسرے کو زوال ہے۔ ہر چیز دنیا میں اسی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ چاہیں تب بھی ہوگا، آپ نہ چاہیں تب بھی ہوگا، بلکہ یہ تو چاہتوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بیٹے کو منتقل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ اپنے بیٹے کے منہ سے ایک جملہ سنتا ہے۔ بیٹے محبت کرتے ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی لیے یہ نہیں کہتے کہ ابا جان اب تو آپ کام کے نہیں رہے۔ ہاں جی ابا جان آپ کے خیالات جو ہے نا وہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آپ پچھلے زمانے کے آدمی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ کو یہ نہیں کہتے، حالانکہ سمجھ یہی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، جدت آ گئی ہے، ماڈرن ہو گئی ہے دنیا، بزنس کے نئے سے نئے طور طریقے دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ لیکن وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ تمام تر جو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہے، ان کی امپلیمنٹیشن آسان نہیں ہے، ان کو لاگو کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابا جان اب میں جوان ہو چکا ہوں، اور میں جو ہے پورے کام کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، آپ کے آرام کرنے کی عمر ہے، آپ گھر پر بیٹھے آرام کریں، پوتے پوتیوں کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، حج عمرے کے لیے چلے جائیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، کام میں سنبھالوں گا۔ اب میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں، اختیار اور اقتدار منتقل ہو گیا یا نہیں؟ یقین رکھیں یہ ہر ایک پر آنا ہوتا ہے، ہر ایک پر آنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کریں گے، اس سے پہلے کریں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا اللہ رب العزت نے سورہ نون میں، اور وہ واقعہ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کیا تھا بھلا، کہ بندہ جو ہے اس کے پاس ایک باغ ہوتا ہے، باغ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، باغ ہوتا ہے، اس کے پاس پھل ہے، اس میں ہاں جی بہت اچھی قسم کی فصل ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اپنے گھر بار کے اخراجات نکال کر اور اس کھیتی کے دوبارہ سے اس باغ میں جو خرچہ ہونا ہوتا ہے وہ علیحدہ کر کے باقی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نہ بڑا فخر کرتے ہیں ایک بات پر، اور وہ فخر کیا ہے؟ میں پوری مکمل زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، حساب کتاب کر کے، مکمل حساب کتاب کر کے یہ کام کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بر وقت کرنا ضروری ہے۔ لیکن مجھے بڑا زوم ہوتا ہے کہ میں اپنے مال کا 2.5% ادا کرتا ہوں۔ کل ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ اپنے گھر کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آپ کا گھر ہے 2 کروڑ کا، 5 کروڑ کا، ہاں جی 10 کروڑ کا، ممکن ہے ایک کے بعد دوسرا گھر بھی آپ کے پاس ہو، ممکن ہے آپ کے پاس 3 4 6 اس طرح کی جائیدادیں ہوں، یہ چھوٹے بیٹے کو دینا ہے، یہ بڑے بیٹے کو دینا ہے، یا ایک کو سیٹل کرنا ہے یا دوسرے کو کرنا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو، ان کی زکوٰتیں دیتے، کہتے گھروں کی زکوٰۃ کب ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو گاڑیاں 2 3 آپ کے پاس موجود ہیں ان کی زکوٰۃ دیتے؟ کہتے نہیں۔
یہ جو فیکٹری آپ کے پاس موجود ہے، یہ جو دکان آپ کے پاس بہترین بازار میں موجود ہے جس کی قیمت 10-12 کروڑ روپے ہے، فیکٹری ہے تو اور زیادہ قیمت ہے، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں عمارت کی؟ کہتے نہیں دیتے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ پچھلا پورا سال کھایا پیا تھا؟ اپنی مرضی کا کھایا تھا؟ ہاں جی، پھر یہ جو پہننا اوڑھنا تھا یہ آپ کی اپنی مرضی کا تھا؟ یہ جو چلنا پھرنا تھا، سیر و سیاحت تھی، گھومنا پھرنا تھا، اور مختلف قسم کی شادیاں، مختلف قسم کے معاملات، تقریبات، یہ سب پچھلے سال میں ہوئی تھی یا نہیں؟ کہتے یہ ساری ہوئی تھی، آپ نے اپنی مرضی سے خرچ کیا تھا اور جتنا چاہے خرچ کیا تھا، کوئی روکنے والا تھا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اب ایسا کرتے ہیں کہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں اس سارے کی، آپ نے کتنا خرچ کیا اور اس پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ کہتے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، رب کتنا رحیم ہے، رب کتنا کریم ہے، اور اپنے بندے کا کتنا خیال کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ حکومتیں جو آپ سے لے رہی ہوتی ہیں، انکم ٹیکس دے دیں، ہاں جی سیلز ٹیکس دے دیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس دے دیں، فلاں دے دیں فلاں دے دیں، یہ آپ کی کمپلیٹ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس پر لگاتی ہے، یا آپ کو کہہ دیا یار کھا پی لو، اس کے بعد جو بچ جائے اس پہ دے دینا؟ یہی فرق ہے انسان اور انسانوں کے رب میں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم یہی فرق ہے انسانوں کے اور انسانوں کے رب میں۔ وہ تو آپ کو پورا موقع دیتا ہے کہ پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ یہاں تمہیں، ہاں ہم تو حکومتی وہ جو ہوتی ہے نا ایک کیا نام ہے ایمنسٹی، اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو ہر جگہ پر ایمنسٹی موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، جو چاہے بنا لو اپنے لیے، جو چاہے رکھ لو اپنے لیے، ہاں جی جو چاہے رکھ لو اپنے لیے۔ یہ جو لوگوں کے باغات ہوتے ہیں نا، باغات 100 ایکڑ پر، 1000 ایکڑ پر، 2000 ایکڑ پر کھیتیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، کیا خیال ہے یہ جو کھیتیوں کی یہ جو زمین ہے اس کی مجموعی مالیت پر جو ہے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، عشر ہوتا ہے یا آنے والی فصل پر؟ جب آپ اس زاویے سے سوچیں گے اور سمجھیں گے تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے اور اللہ نے کیا مقرر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنے کل مال کا 2.5% دیتا ہوں، نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، ہاں جی جہاز لے لیں، آپ جو چاہے لے لیں، سب کچھ لے لیا ہے آپ نے، ہاں جی جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے اس کے بعد جو آپ کا سرکولیشن میں مال موجود ہے وہ ساری چیزیں سال مکمل ہونے کے بعد جب پورا ہوتا ہے تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس میں سے نکالو اور دے دو۔ کس کو دینا ہے؟ سیڑھی لگا کے آسمان پہ جائیں گے؟ ہاں جی بیگ بھر کر اللہ کو دے کر آئیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کو دے کر آئیں گے؟ یا جو پچھلی امتوں میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ لے جا کر میدان میں مال رکھ دیا ہے اور ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ کے پاس قبول ہو چکا ہے، اور جس کو نہ کھائے تو قبول نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کی قسم آج آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں۔ اپنے معاشرے کو مسلم معاشرہ بنائیں، اور مسلم معاشرہ اس وقت بنے گا کہ جب ایک مسلمان دوسرے کا خیال کرے گا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی، اولاد کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا